بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے جو لیکچرز ہیں جو پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو دہرا بھی رہے ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ اپنے لاسٹ ماڈیول میں ہم نے جس نئے ٹاپک کا آغاز کیا تھا اس کا نام تھا کمیونٹی آرگنائزیشن۔ کمیونٹی آرگنائزیشن کے بارے میں ہم نے ڈفرینٹ کانسیپٹ پڑھے تھے اور کہاں کہاں کمیونٹی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم کمیونٹی آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ماڈلز پڑھنے جائیں گے، جس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ کمیونٹی آرگنائزیشن کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کون کون سے ماڈل اس وقت رائج ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ کمیونٹی آرگنائزیشن کیا ہے۔ کمیونٹی آرگنائزیشن ایک پروسیس ہے، ایک ایکٹ ہے جہاں ہم جہاں پر کمیونٹی پہ موجود لوگوں کو، کمیونٹی ممبرز کو کسی ایشو کے اوپر، کسی پرابلم کے اوپر متحد کیا جاتا ہے اور آرگنائز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ماڈل جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کمیونٹی آرگنائزیشن کا، وہ ہے سوشل پلاننگ۔ Social planning is very important model of community organization. The social planning model is one way the opposite of locality development model. آگے ہم کچھ ماڈیولز کے اندر locality development model کو بھی پڑھیں گے، لیکن social planning model جو ہے یہ locality development planning کے بالکل اپوزٹ ہے، اور اس کو ہم جو ہے ٹاپ ڈاؤن ماڈل بھی کہتے ہیں۔ It refers to as a top down model of community change. جب ہم کمیونٹی کی چینج کی بات کرتے ہیں، کمیونٹی کو ہم کمیونٹی کو کیوں آرگنائز کرتے ہیں؟ ہم کمیونٹی کو آرگنائز اس لیے کرتے ہیں کہ کمیونٹی میں جو پرابلم ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہم ان کمیونٹی ممبرز کو متحد کر ان پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ جب ہم ان پرابلمس کو سالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمیونٹی کے اندر کوئی چینج لے کے آ رہے ہیں۔ تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا جو یہ سوشل پلاننگ ماڈل ہے، اس کو ہم ٹاپ ڈاؤن ماڈل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو چینج ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ It emphasizes the technical aspect of problem solving، کہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جتنے ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں سوشل پلاننگ کے اندر، ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ It assumes that most social problems in large industrial societies are too complex for the average citizen to understand. سوشل پلاننگ ماڈل کے ماننے والوں کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ ہماری جو سوسائٹیز ہیں وہ آج کل انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں، اربنائزیشن ہے بہت زیادہ، تو یہ جو انڈسٹریل سوسائٹیز کی جو پرابلم ہوتی ہیں وہ بڑی پرابلم ہوتی ہیں، اور وہ ایوریج جو سٹیزن ہے، ایوریج جو کمیونٹی ممبر ہے، اس کو سمجھ آنے سے قاصر ہے۔ سو دے ہائرڈ اے اسپیشلسٹ، اور ایسے لوگ جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلم کو، اور وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو، اور وہ پرابلم کی سولوشن کرتے ہیں۔ سو جو سولوشن ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، جس کو ہم سوشل پلاننگ ماڈل کہتے ہیں۔ A professional who have specialized expertise must guide and control the change process through the use of technical skills such as sophisticated data collection and analysis and the manipulation of large bureaucratic organization. میں نے جیسے کہ پہلے بات کی کہ یہاں پر ڈفرینٹ قسم کے اسپیشلسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے کہ جو اپنے اسکلس کو استعمال کرتے ہوئے فارمل طریقے سے جو ہے پرابلم کو ٹیکنیکل طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پہلے اس کی تمام جو ہے ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوشچنر یا انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں، پراپر فارمل ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے، اس ڈیٹا کو پراپرلی جو ہے وہ انالائز کیا جاتا ہے، اور آن دا بیسس آف دیٹ انالیسز اس کے لیے سولوشن ریکمینڈ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر عام جو کمیونٹی ممبرز ہیں وہاں اس سے کنسرن کم کیا جاتا ہے۔ یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ ایک پراپر فارمل وے کے اندر اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کے لیے اپنی رائے دیتے ہیں۔ Social planning uses information and analysis to address substantive community issues such as education, child development, or environmental health. For example, planning council or task forces engage professionals in setting goals and objectives, coordinating efforts, and reviewing goal attainment. یہاں پر جو ہے اس طرح
انہوں نے بتایا ہے کہ جو پلاننگ کونسل ہے وہ ڈفرینٹ پروفیشنلز کو ہائر کرتی ہیں. اگر کسی علاقے میں کسی کمیونٹی کے اندر چائلڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی پرابلم ہے یا پھر ایجوکیشن کی بچوں کی ایجوکیشن کا کوئی پرابلم ہے تو ڈفرینٹ پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے تاکہ وہ تھرو پراپر فارمل ڈیٹا انالیسس کے وہاں کے پرابلم کا پتہ کر سکیں, وہ چیز جان سکیں کہ یہاں ایجوکیشن کا اگر پرابلم ہے تو کس وجہ سے ہے, اگر چائلڈ ڈیولپمنٹ کا پرابلم ہے تو کس وجہ سے ہے, اگر جابز نہیں مل رہی لوگوں کو تو کیا ریزن ہے. اس کے اوپر وہ پراپر ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اس کو ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں, ان کازز کو اس ڈیٹا کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو اسٹریٹجی دیتے ہیں, جو پلان دیتے ہیں, جو پلان آف ایکشن دیتے ہیں, اس کے پراپر گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور وہ ایک ٹائم لائن ہوتی ہے جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیورنگ دس ٹائم لائن اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے, یہاں پہ اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. پارٹیسپیشن on the part of the citizen can vary greatly, but this model often provide little opportunity for the citizen input into the planning process. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں, it's top down model. ٹاپ ڈاؤن ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے سلوشن نیچے کی طرف آتا ہے, اوپر سے پرابلم کے سلوشن کو نیچے کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو سٹیزن انوالومنٹ ہے, جو کمیونٹی ممبرز انوالومنٹ ہے, وہ بہت کم ہوتی ہے. اور جیسا کہ بتایا ہے کہ اس ماڈل کا یہ بلیو کرنا ہے کہ عام ایوریج بندے کو انڈسٹریل جو سوسائٹیز ہیں ان کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے وہ قاصر ہے. Some have criticized it at an elitist model of social change, کہ یہ elite کا ماڈل ہے social change کے لیے. Social planning might occur in a context of either consensus or conflict, but about goals and means. Use of social planning helps building agreement on common result. It's worth distinguishing between social planning and physical planning. ہاں, یہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان دونوں کانسیپٹ کو, سوشل پلاننگ کو اور فزیکل پلاننگ کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے. سوشل پلاننگ کیا ہے, سوشل پلاننگ ڈفرینٹ ہے. فزیکل پلاننگ کیا ہے, فزیکل پلاننگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. سوشل پلاننگ کنسرن with the provision of goods and services to the members of the community. سوشل پلاننگ یہ ہے کہ ہم اس کمیونٹی کے ممبرس کو کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایجوکیشن کی کیا سروس ہے, فار ایگزامپل جابس کی کیا کنڈیشن ہے, فار ایگزامپل وہاں پر ماسک ہے کہ نہیں, آپ اپنے فیتھ کو, اپنے ریلیجن کو وہاں پہ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. بچوں کے لیے جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں یا نہیں ہیں. تو سوشل پلاننگ یہ ہے, آپ کے جو تعلقات ہیں دوسروں کے ساتھ وہ کیسے ہیں. Whereas the physical planning is concerned with land use measurement regarding zoning, ordinance and the structure of physical facilities. یعنی کہ ہم جس ایریے میں رہ رہے ہیں یا جس ایریے میں آپ لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں, وہاں پر پارکس کی کیا سچویشن ہے, آپ نے کس طرح وہاں کے گھروں کو ڈیوائڈ کیا ہے ڈفرینٹ زون کے اندر, وہاں پر کون کون سی اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, کہ اسکول کے لیے کون سی جگہ ہے, پارک کے لیے کون سی جگہ ہے. تو یہ تمام کام جو ہے وہ فزیکل پلاننگ آف دیٹ کمیونٹی میں آتی ہے. They are generally treated as separate and distinct, however they are closely related. بے شک ان دونوں کو ڈفرینٹ سمجھا جاتا ہے, ان میں ایک دوسرے کے مختلف ہیں, لیکن these two things, social planning and physical planning, are closely related. The way we plan and structure our physical environment can have a tremendous impact on our social environment. جس طرح ہم اپنی فزیکل پلاننگ کریں گے, ہماری سوشل پلاننگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو یہ تھا ہمارا ماڈل جس کو ہم سوشل پلاننگ کے نام سے جانتے ہیں, اور یہ کمیونٹی آرگنائزیشن کا پہلا ماڈل ہے. تھینک یو ویری مچ.